میری ساس کی دیکھ بھال کے لیے میرے شوہر نے ایک ملازمہ کو رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ بہت بیمار تھی اور پیمپر بھی لگاتی تھی۔ میری ساس کے کمرے میں ہر وقت بدبو ہوتی، اس لیے مجھے ان سے بہت گھن آتی تھی۔ ایک روز میری ساس کی ملازمہ نے چھٹی کر لی اور شوہر نے آفس جاتے ہوئے مجھے کہا کہ آج تم میری ماں کی دیکھ بھال کر لینا۔ شوہر کے جاتے ہی میں نے ساس کے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور جا کر سو گئی۔ میری ساس اندر سے چیختی رہی۔ جب شام کو شوہر نے آ کر دروازہ کھولا تو اس کا دل پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام کوثر ہے۔ ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اس بار ہم نے جس محلے میں کرائے کا مکان لیا تھا وہاں مجھے اپنے ایک پڑوسی لڑکے سے پیار ہو گیا تھا۔ میں نے پہلی بار اسے چھت سے دیکھا تھا اور اسی وقت اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی، اور پھر ایک دن قسمت مجھ پر مہربان ہوئی اور میں نے اس لڑکے کو اسی گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر گلی پار کر گیا تھا، لیکن ساتھ ہی میرا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے ساری زندگی جس حسین شہزادے کے خواب دیکھے تھے، نہ جانے کیوں اس لڑکے کو دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ یہی میری قسمت کا ستارہ ہے۔ اماں میرے بار بار چھت کے چکر لگانے کو محسوس کر چکی تھی، اس لیے اماں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ دیکھ کوثر، ہمیں اس محلے میں آئے زیادہ دن نہیں گزرے، اگر تو بار بار چھت کے چکر لگائے گی تو لوگ ہمیں بد کردار سمجھیں گے۔ آج کل لوگ کرائے داروں کو ویسے بھی اچھا نہیں سمجھتے، لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ برے لوگ ہیں، سارا دن ان کی بیٹی چھت پر لٹکتی رہتی ہے۔ میں نے اماں سے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ والا گھر پرانے گھر سے چھوٹا ہے، اس لیے میرا دل گھبراتا ہے تو میں چھت پر چلی جاتی ہوں۔ مگر اماں نے میرے چھت پر جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ اماں کو مجھ پہ شک ہو گیا تھا۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا تھا، میں نے اس لڑکے کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل بری طرح سے مچلنے لگا تھا، دن رات اس لڑکے کا خیال مجھے ستاتا تھا۔ ایک دفعہ اماں کسی کام سے بازار گئیں تو میں فوراً چھت پر پہنچ گئی اور میں نے اس مکان پہ نظریں جما لی۔ وہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا تو بے ساختہ ہی اس کی نظر میری طرف اٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں دھیرے سے مسکرائی تھی۔ میری مسکراہٹ کا اس نے نہ جانے کیا مطلب نکالا تھا، لیکن بدلے میں مسکراہٹ پاس نہیں کی تھی، اور جس طرح وہ ہمیشہ گلی پار کیا کرتا تھا اسی طرح خاموشی سے گزر گیا۔ میرے دل میں ایک آگ سی لگی تھی، جو جذبات میرے دل میں پھوٹ رہے تھے شاید وہ اس کے دل میں نہیں تھے۔ اور پھر اتفاق سے 2 دن بعد ایسا ہوا کہ اسی گھر سے ایک عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہے۔ وہ اس کے گھر کی ملازمہ تھی جو سب کو قرآن خوانی کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ بتانے لگی کہ اس گھر کی مالکن کافی عرصے سے بیمار ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ دونوں یہاں اکیلے رہ رہے ہیں۔ مالکن اکثر قرآن خوانی رکھ لیتی ہیں، اسی طرح گھر میں اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ مالکن کو پتا چلا کہ اس گھر میں نئے کرایہ دار آئے ہیں تو مالکن نے مجھے تاکید کی کہ میں آپ لوگوں کو بھی بلاؤں تاکہ مالکن سے آپ کی دعا سلام ہو جائے۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس لڑکے کا نہ ہی کوئی بھائی ہے اور نہ ہی کوئی بہن تھی۔ وہ اکلوتا کمانے والا جوان لڑکا تھا جس کی ماں بس اپنا آخری وقت کاٹ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں قرآن خوانی میں ضرور جانا چاہیے۔ اماں کہنے لگی میں تو گھر کے کام کاج کروں گی، تو چلی جانا، ویسے بھی نیا نیا پڑوس ہے، انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور میں خوب بن ٹھن کر قرآن خوانی والے دن اس لڑکے کے گھر پر پہنچ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا آج میں اس لڑکے کو اپنی اداؤں کے ایسے جوہر دکھاؤں گی کہ وہ خود بخود میری طرف متوجہ ہو جائے گا اور پھر منزل پار کرنا آسان ہوگا۔ قرآن خوانی پر میں ان کے گھر پہنچی تو محلے کی 8-10 عورتیں اور بھی آئی ہوئی تھیں، لیکن میری نظریں اس لڑکے کو تلاش کر رہی تھی، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر ملازمہ ایک عورت کو بڑی مشکل سے سہارا دے کر ہم لوگوں کے درمیان لائی تو اسے دیکھتے ہی مجھے گھن کا احساس ہوا۔ میں نے آج تک اتنی بدصورت عورت نہیں دیکھی تھی، اتنے حسین لڑکے کی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس عورت کے چہرے پر جلے ہوئے نشان تھے جیسے وہ کبھی جلی ہو، وہ بہت ہی بدصورت معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے دوبارہ سے اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی۔ قرآن خوانی ختم ہوئی تو مجھے محلے کی عورتوں سے پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ عورت اچھی بھلی تھی، لیکن پھر ان کے گھر میں آگ لگ گئی اور اسی وجہ سے ان کا کافی سارا چہرہ جل گیا تھا۔ یہ سن کر مجھے دکھ تو نہ ہوا، البتہ گھن ضرور آئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں اس لڑکے سے شادی کروں گی
مجھے اس کی ماں کو بھی دن رات دیکھنا ہوگا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، یہ بیمار عورت ہے، اپنے پیروں پر کھڑی تک نہیں ہو سکتی، اس کے کمرے میں ملازمت چھوڑوں گی، وہی اس کا خیال رکھے گی، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی پڑے گی۔ میں جس لڑکے کا نام تک نہیں جانتی تھی، اس سے شادی کے خواب دیکھ چکی تھی۔ وہ عورت اپنے محلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی جب اچانک اس کا بیٹا گھر میں داخل ہوا تھا اور باورچی خانے کی طرف گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کھانسی کا بہانہ کیا اور اٹھ کر کچن میں پانی پینے کا کہہ کر چلی گئی۔ باورچی خانے میں پہنچی تو وہ لڑکا پانی کا گلاس بھر رہا تھا۔ میں نے اس سے پانی مانگ لیا، اس نے میری طرف گلاس بڑھایا، پھر وہ خود ہی پوچھنے لگا، آپ ہمارے محلے میں نئے آئے ہیں، میں نے ایک دو دفعہ آپ کو دیکھا ہے۔ یہ سن کر میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، وہ مجھ سے اتنا بھی غافل نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ جی میں بھی آپ کو اکثر دیکھتی رہتی ہوں، اور آج یہاں آ کر مجھے آپ کی ماں کا پتہ چلا تو بہت دکھ ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، جی میری اماں نے بہت غم اٹھائے ہیں، دراصل اس حادثے میں ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اور بھی غمگین ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ تسلی رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے دن رات اپنی ماں کی فکر رہتی ہے، مجھے نوکری پر بھی سکون نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر وہ واپس باورچی خانے سے نکل گیا اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر تھوڑی بہت ہمدردی جتاؤں گی تو اس گھر میں جگہ مل جائے گی۔ میں واپس جا کر عورتوں کے درمیان بیٹھی تو عورتیں اس لڑکے کی اماں کو مشورے دے رہی تھیں، اب تم اپنے بیٹے شہریار کی شادی کر دو، تمہاری بہو آئے گی تو گھر بھی سنبھال لے گی اور تمہاری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ وہ عورت کہنے لگی، چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، لیکن شہریار کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی، بس اسی لیے اس کی شادی میں دیر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی کا احساس ہوا کہ شہریار کی زندگی میں اب تک کوئی بھی نہیں تھا، میرا راستہ پوری طرح صاف تھا۔ مجھے اس عورت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا، مگر اس وقت میری مجبوری تھی، اس لیے میں خود ہی اس عورت سے بات چیت کرنے لگی۔ میں نے اس کے سامنے خود کو بہت اچھا اور نیک ظاہر کیا۔ وہ عورت بڑی خوشی ہوئی اور کہنے لگی کہ اپنی ماں کو بھی میرے گھر لے کر آنا۔ میں نے ان سے کہا کہ جی ضرور، میں جلدی اپنی امی کو بھی لاؤں گی۔ میں قرآن خوانی سے واپس لوٹی تو میں نے بڑھ چڑھ کر اماں کے سامنے اس عورت کی تعریف کی۔ اماں کہنے لگی، میں ضرور جاؤں گی، اور پھر 2-4 دن بعد ہی اماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اس عورت کے گھر پر لے گئی۔ اس عورت کا نام شبانہ تھا۔ شبانہ آنٹی سے امی کی بہت اچھی دوستی ہو گئی اور پھر ہمارا ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ اماں کچھ بھی اچھا پکاتی تو آنٹی کے لیے ضرور بھجواتی اور میں ہی ان کے گھر دینے جاتی تھی۔ اب میری کوشش یہی ہوتی کہ میں ان کا چہرہ دیکھے بغیر بات کروں، کیونکہ یہ تو سچ تھا کہ میں انہیں بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ اور پھر ایک دن میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب شبانہ آنٹی نے شہریار کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن میں کوثر کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، یہ میرا اتنا خیال رکھتی ہے، گھرداری میں بھی ماہر ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ میرے شہریار کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گی۔ وہ بیچارہ اپنے والد کے جانے کے بعد بالکل تنہا ہو گیا ہے۔ اماں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور پھر ابا کے گھر آتے ہی انہیں ساری بات بتائی۔ ابا نے معلومات حاصل کی تو ہر کسی نے شہریار کی خوب تعریف کی۔ اب ابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مجھ سے چھوٹی بھی 2 بہنیں تھیں، ابا کو ان کی بھی شادیاں کرنی تھی، اس لیے ابا نے باخوشی میرا رشتہ شہریار کے ساتھ طے کر دیا۔ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں، بڑی آسانی سے مجھے شہریار کا ساتھ نصیب ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب آنٹی کو اپنے راستے سے ہٹاؤں گی اور ایک پرسکون زندگی گزاروں گی۔ بڑی سادگی کے ساتھ میری اور شہریار کی شادی ہوئی تھی، کیونکہ شبانہ آنٹی کے ساتھ شادی کی تیاریاں کروانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مجھے ہی شہریار کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں نے شہریار کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، یقیناً وہ بھی میرے لیے جذبات رکھنے لگا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور ہم دونوں کا نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کر شہریار کے گھر پہنچ گئی۔ میری ساس اپنی بیساکھی کے سہارے شادی کی رات میرے کمرے میں آئی اور میرے ہاتھ پر ایک بہت بڑا زیور کا ڈبہ رکھ کر کہنے لگی، بیٹا یہ میرا سارا زیور ہے جو آج سے تمہارا ہے، اس گھر میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی تھی، مگر ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ کچھ دیر وہ میرے پاس بیٹھ کر چلی گئیں اور پھر شہریار کمرے میں آیا
تو اس نے میری تعریف کرنے کی بجائے مجھ سے وعدہ مانگا کہ میں ساری زندگی اس کی ماں کا احترام کروں گی۔ میرا دل بڑا خراب ہوا تھا، کاش وہ میرے حسن میں کچھ قصیدے ہی پڑھ دیتا۔ خیر میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور پھر ہم دونوں کی شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا۔ شہریار نے میری زندگی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن جو وہ مجھ سے چاہتے تھے وہ میں ہرگز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شہریار نے شادی کے ایک ہفتے بعد ملازمہ کو فارغ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تم آ گئی ہو تو ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے، اماں کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ جب اماں بیمار تھیں انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، وہ باتھ روم تک بھی نہیں جا سکتی تھی، تب میں نے پیمپر لگانے کے لیے اس ملازمہ کو رکھا تھا۔ اب تو اماں بہت بہتر ہے، بس تمہیں اماں کو وقت پر دوائی دینی ہوگی۔ شہریار کے اس فیصلے نے مجھے بہت بڑا دھچکا پہنچایا تھا۔ میں نے سوچا کہ پوری طرح ساس کو ملازمہ کے حوالے کر دوں گی، لیکن شہریار نے ملازمہ کو نکال کر میرے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی تھی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں پہلے ہی مہینے میں حاملہ ہو گئی، اور اسی بات کو جواز بنا کر میں نے شہریار سے صاف کہہ دیا کہ میں فی الحال اماں کا خیال نہیں رکھ سکتی، میری اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ بچے کا سن کر شہریار نے ویسے بھی مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا، اور میری ساس نے بھی شہریار سے یہی کہا تھا کہ کوثر پر کوئی ذمہ داری مت ڈالنا۔ اس لیے شہریار نے ایک نوکرانی کا انتظام کر لیا اور پھر سے نوکرانی ہمارے گھر آنے لگی۔ میں سارا وقت بستر پر آرام کرتی رہتی۔ ایسے ہی ایک دن میں نے سنا کہ حمل کے دوران عورت جس چہرے کو زیادہ دیکھتی ہے اس کا بچہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور میں نے سوچا کہ اب میں 9 مہینے تک اپنی ساس کا چہرہ بالکل بھی نہیں دیکھوں گی، اور پھر میں نے اپنی ساس کے کمرے میں جانا تک چھوڑ دیا۔ کبھی کبھار شہریار مجھ سے کہتے کہ تم اماں کا حال چال پوچھنے کے لیے ان کے پاس چلی جایا کرو، وہ بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہو گئی ہیں۔ میں صاف منع کر دیتی اور ان سے بھی یہی کہتی کہ میں بدصورت بچہ نہیں چاہتی۔ شروع میں تو یہ سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، وہ مجھ سے کہتے کہ ایسی بات مت کیا کرو، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ خاموش ہو گئے۔ شاید انہیں بھی اپنی ماں کے جیسا بدصورت بچہ نہیں چاہیے تھا، یا پھر وہ اس حالت میں مجھ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نوکرانی کو آئے 2 مہینے گزر گئے تھے۔ 2 مہینوں میں میں نے بامشکل 2 دفعہ اپنی ساس کے کمرے میں قدم رکھا ہوگا، لیکن ان کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ مگر پھر ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ نوکرانی بیمار ہو گئی اور اس نے چھٹی کر لی۔ شہریار دفتر جاتے جاتے مجھ سے کہہ کر گئے کہ اب تم ہی اماں کو دوائی دے دینا۔ جب تک نوکرانی تھی میں نے تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، لیکن اب نوکرانی نہیں آ رہی، اس لیے تمہیں ہی اماں کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے شہریار کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا، آپ فکر نہ کریں، میں اماں کو وقت پر دوا دے دوں گی۔ یہ سن کر انہیں تسلی ہو گئی اور وہ دفتر کے لیے نکل گئے۔ میں مزے سے لاؤنج میں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اماں کے کمرے سے آواز آنے لگی، شاید انہیں دوا کی ضرورت تھی۔ دراصل جہاں سے ان کا چہرہ جلا ہوا تھا، اگر وقت پر دوا نہ ملتی تو درد بھی ہوتا تھا، اگر وقت پر دوا نہ ملتی تو وہ جگہ بہت تکلیف کرتی تھی، اور پھر انہیں جوڑوں کا درد بھی تھا۔ دوا وقت پر نہ کھانے پر ان کا ہر جوڑ درد کرتا تھا۔ مگر اس دن میں نے اماں کی کوئی بات نہ سنی۔ جب اماں نے زیادہ آوازیں لگانا شروع کی تو میں نے غصے سے اٹھ کر ان کے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ آج میرا اپنی ساس کا بدصورت چہرہ دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں گہری نیند میں چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری چیخوں سے در و دیوار لرز اٹھے تھے، کیونکہ میرے آس پاس آگ ہی آگ تھی۔ پریشانی کے عالم میں میں اپنے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ آگ کیسے لگی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پورے کمرے میں اتنی تپش تھی کہ ایک لمحہ رکنا بھی محال ہو گیا تھا۔ میری آنکھ بھی اسی تپش کی وجہ سے کھلی تھی۔ میری چیخیں سارے کمرے میں گونج رہی تھی، لیکن مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے تو اپنی ساس کے کمرے کا دروازہ بھی خود بند کر دیا تھا، ورنہ شاید میری چیخوں کی آوازیں سن کر وہی آ جاتی۔ میرا حال بری طرح خراب ہو رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آگ تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آگ کمرے میں لگے پردوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ میں ایک چھوٹی سی جگہ پر سانس روک کر کھڑی تھی۔ میں بے ساختہ ہی اپنی ساس کو آوازیں دے رہی تھی کہ وہ میری چیخیں سن کر مجھے بچانے کے لیے چلی آئیں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، اور پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔
میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو فون لگایا اور انہیں اس بات کے بارے میں بتا دیا۔ وہ کہنے لگے تم فکر نہ کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی۔ میرا سارا وجود بہت زیادہ اذیت میں تھا۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے مجھے باندھا ہوا ہے۔ میرے چہرے پر بہت زیادہ خارش ہو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ بھی جلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ شاید شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اماں کے کمرے کا دروازہ بھی باہر سے بند تھا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو سارا گھر جل جانا تھا۔ بڑی مشکل سے فائر بریگیڈ والوں نے آگ پر قابو پایا تھا اور پھر میں تمہیں باہر لے کر نکلا۔ تم ہوش میں نہیں تھی، اس لیے ہم تمہیں ہسپتال لے آئے، لیکن اس سب میں ہمارا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے چیخ مار کر کہا کہ خدا کے واسطے ایسی بات نہ کریں۔ شہریار کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہی سچ ہے۔ میں نے شہریار سے کہا کہ میرے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں، میرے چہرے پر بہت جلن ہو رہی ہے۔ شہریار خاموش رہا اور پھر بڑی دیر بعد اس نے کہا کہ تمہارا آدھا چہرہ جل چکا ہے، اس لیے ڈاکٹر نے تمہارے ہاتھ باندھے ہیں کہ کہیں غلطی سے تم اپنے چہرے پر ہاتھ نہ لگا دو، اس طرح زخم اور بڑھ جائے گا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میرا چہرہ نہیں جل سکتا، میں بہت خوبصورت ہوں، میں تمہاری ماں کی طرح بدصورت نہیں ہونا چاہتی۔ شہریار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ میں بڑا بد نصیب ہوں، پہلے میری ماں جل گئی، میں کچھ نہ کر سکا، اور اب بیوی بھی جل گئی، پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر شہریار آہستہ سے کہنے لگے کاش تم اماں کے کمرے کی کنڈی نہ لگاتی تو یہ حادثہ اتنا بڑا نہ ہوتا، وقت پر اماں تمہاری مدد کرتی یا پھر محلے والوں کو اکٹھا کر لیتی، لیکن تم نے اماں سے جان چھڑوانے کے لیے ان کے کمرے کا دروازہ ہی باہر سے لاک کر دیا۔ شہریار کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ حرکت میں نے کی تھی۔ میں نے روتے ہوئے شہریار سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں اماں کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ مجھے بدصورت اولاد نہیں چاہیے تھی، اس لیے میں یہ حرکت کر بیٹھی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ شہریار روتے ہوئے کہنے لگے دیکھ لو، اب ہمارا بچہ ہی نہیں رہا، ویسے بھی شکل و صورت وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اسے برا بھلا کہنے والے ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ میری ماں جلی تھی اس لیے اس کی شکل خراب ہوئی تھی، اور آج تم بھی جل گئی ہو، تمہارا چہرہ بھی خراب ہو گیا۔ اب بتاؤ، کیا میں تمہارے چہرے سے منہ پھیر لوں؟ کیا میں تمہیں دیکھنے سے انکار کر دوں اس لیے کہ اب تم خوبصورت نہیں رہی ہو؟ لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہاری طرح کم ظرف نہیں ہوں، میں نے سچ میں تم سے محبت کی ہے اور تمہیں دل سے اپنایا ہے، اس لیے تم چاہے جیسی بھی ہو مجھے تو قبول ہو۔ یہ تو تم تھی جس نے جھوٹ کا لبادہ پہن رکھا تھا، میرے سامنے تم بہت اچھی بنتی تھی، لیکن میں یہ بات بہت اچھی طرح جان گیا تھا کہ تم میری ماں سے نفرت کرتی ہو، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم میری ماں کو بھی دل سے قبول کرتی۔ یہ کہہ کر شہریار خوب رونے لگے تھے اور میں اپنی جگہ بے بس ہو کر آنسو بہا رہی تھی۔ میں 20 دن ہسپتال میں رہی، میرا حال بہت خراب تھا، مجھے ڈاکٹر نے شیشہ تک دیکھنے نہیں دیا۔ جب میں چھٹی ہو کر گھر پہنچی تو سب سے پہلے اپنی ساس کے کمرے میں گئی، ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے معاف کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے شاید قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا، لیکن میں شہریار سے کہوں گی کہ وہ تمہارا اچھے سے اچھا علاج کروائے تاکہ تم میری طرح بدصورت نہ رہو۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، بدصورت آپ نہیں بلکہ میری سوچ تھی۔ میری ساس نے مجھے محبت سے سینے سے لگا لیا اور جب میں نے کمرے میں آ کر شیشہ دیکھا تو میری چیخوں سے ایک دفعہ پھر سارا گھر گونج اٹھا تھا۔ میرا چہرہ میرے جلے ہوئے کمرے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ شہریار نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا اچھے سے اچھا علاج کروائیں گے، کیونکہ میرا چہرہ میرے گناہوں کی عکاسی کر رہا تھا۔ میرا چہرہ مجھے بتا رہا تھا کہ میرا دل اتنا ہی سیاہ تھا۔ آج اس واقعے کو 4 مہینے گزر گئے ہیں۔ شہریار واقعے میں میرا بہت اچھا علاج کروا رہے ہیں۔ میں نے شیشہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اب میں نے اپنی ساس کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لیا ہے اور مجھے ان کے چہرے سے گھن نہیں آتی۔
اگر آپ لوگوں نے بھی زندگی میں ایسا کچھ کیا ہے تو خدا را معافی مانگ لیں، تاکہ جب آپ کی آنکھ قبر میں کھلے تو آپ خدا کے حضور مجرم بن کر پیش نہ ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میرے کیے کی سزا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو بھی یہی لگتا ہے؟ کیا قدرت کی طرف سے مجھے سزا ملی ہے؟ کیا جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ قسمت کا لکھا تھا یا پھر میرے اعمالوں کا نتیجہ تھا؟ میری ساس نے تو مجھے معاف کر دیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے معاف کر دیا ہوگا؟ میں نے اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے نفرت کی تھی۔ اب میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی کہ شاید آپ میں سے کسی کا جواب مجھے اتنا حوصلہ دے دے کہ میں اپنی ساس سے نظر ملا سکوں اور اپنے شوہر کا ساتھ ہوتے ہوئے بھی مجھے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنا جواب ضرور دیجیے گا، میں آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی۔